الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مظلوم سلمان اظہری اور ظلم ٹرسٹی اور اس میں شامل افضال اور مرکزی دارالفتہ اسجد میاں، یہ نادان نااہل جماعت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے۔ افضال کے بڑے بھائی صغیر احمد جوکھن پوری اور شمشاد گھوسی کے اور دیگر بہت سے علماء کرام جو تاج شریعہ کے خلیفہ بھی ہیں، ٹی وی ویڈیو بنائیں، ان پہ کوئی حکم نہیں۔ ایک سیدھے سادے عاشق اعلیٰ حضرت، ناموس رسالت کے پاسبان سلمان اظہری پر ٹی وی ویڈیو کی بنیاد پر لاحق امامت نہیں۔ یہ بریلی شریف کا جو فیصلہ، یہ نااہل قسم کے لوگ، انہیں نہیں معلوم کہ بریلی شریف سنیوں کا مرکز ہے، اور دنیا بھر میں لوگ ٹی وی ویڈیو پر بیان بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے حکم لگایا ہے صرف سلمان اظہری کے لیے خاص ہے یا یہ سب کے لیے ہے؟ کیوں نہیں لگایا اپنے بڑے بھائی صغیر جوکھن پوری صاحب پر؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ کس سے پوچھ کے کر رہے ہیں؟ یہ جماعت جو جاہلوں کے سپرد ہے، اور خود اسجد میاں کی کوئی خاص تعلیم نہیں ہے، جس کو مولانا حنیف صدر مدرس جامعہ نوریہ بریلی شریف بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہ پڑھا، نہ بریلی شریف جامعہ نوریہ سے ان کی دستار بندی ہوئی۔ محدث کبیر صاحب اسجد میاں کا مذاق بنانے کے لیے قاضی قضات فی الہند محدث کبیر کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو ایسا منصب دے دیں کہ جس میں اس کی اہلیت نہ ہو۔ یہ محدث کبیر صاحب جو ہیں، دنیا ان کو زبانی میاں سے لے کر کے دنیا اور ہمارے امین ملت و دین مہارے شریف کے سجا نشین کہتے ہیں کہ یہ مل جائے تو ان کو میں سدھاروں گا۔ یہ وہی محدث کبیر ہیں کہ جس کی خوشامد میں ہماری بیٹی پیلی بھیت میں شمائل میاں کیا ہے، کہ محدث کبیر نے سنابل میاں کے سسر پہ وہابیت کا، پھر تاج شریعہ بیمار، ان کو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ اسجد میاں کو معلوم تھا کہ یہ، اسجد نے لحاظ نہیں کرا کہ یہ اس کی بہن اس کے گھر میں ہے، یہ گیا محدث کبیر کے خوشامد میں، اور ایک فتنہ محدث کبیر نے پیلی بھیت میں پھیلا دیا۔ یہ فتنے بعض قسم کا آدمی ہے، جس کو سبحانی میں بھی فتنہ کہتے ہیں، ہمارے شیب والے بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ناگپور میں بھی ایک فتنہ پھیلایا، فتنہ کو ختم نہیں کرتے۔ اگر کورس ہوتا ہے غلام محمد صاحب کا، تو یہ جماعت کے جاہل لوگ لگ جاتے ہیں، اس سے بریلی شریف کی بدنامی ہو رہی ہے۔
اور لوگ بریلوی شریف کو برا کرنے لگے ہیں اور اپنا پیچھا چھڑانے لگے ہیں۔ تو ٹی وی ویڈیو کو بنیاد بنا کر کے جو لوگ ٹی وی ویڈیو پہ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، خود بڑے بڑے موبائل آپ حضرات رکھتے ہیں جو ٹی وی ویڈیو کا باپ ہے۔ اجد میاں کے پاس 2 3 ہیں، ایک خرابی ہو تو بیان کری جائے۔ یہاں قریشی تاج شریعہ کا مرید ہو گیا تو اجد میاں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اجد میاں میں دم ہے تو جو قریشی صاحب تاج شریعہ کے مرید ہیں ان کے گھر چلے جائیں، دعوت کھائیں۔ ایسی سلمان میاں جو تاج شریعہ کے داماد ہیں، وہ انہیں لوگ قرآن شہر میں گھیرتے ہیں کہ یہ قریشی ٹھیک نہیں ہے، اہل حدیث کی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اہل حدیث کی مسجدیں بناتا ہے۔ تو یہ اجد کچھ روپیہ کھا گئے ہیں، یا قریشی کے لیے کہتے ہیں ثبوت صریح لاؤ، ثبوت صریح تم لاؤ، تم جاؤ اس کے یہاں دعوت کھاؤ اور اس محلے میں جاؤ جس محلے میں رہتا ہے۔ تو اس طرح سے سنیت کو بھی یہ تباہ برباد کر رہے ہیں۔ اگر وہ غریب ہوتا تو وہ تاج شریعہ کا مرید نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اجد میاں کو اس نے کچھ پیسہ دے دیا تو وہ تاج شریعہ کا مرید ہو گیا۔ سلمان میاں نے جب تاج شریعہ حیات تھے اور امین شریعہ کو دیکھنے کے لیے کاکر ٹولے قرآن شہر گئے تھے تو بہت سے لوگ تاج شریعہ سے ملنے اور قریشی کی شکایت کرنے آئے تھے۔ تاج شریعہ ایک ولی آدمی تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اجد میاں سے کہا کہ سلمان میاں جو کہہ رہے ہیں وہ سن، تو خبیث سنتا نہیں ہے، کیا میرا کام ہے کہ میں باہر جا کے کہوں کہ وہ قریشی میرا مرید ہے، اور پھر وہ عوام کہیں کہ آپ کو بھی ایسے ہی مرید کرنے کو مل گیا تھا کہ جو اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھے اور اہل حدیث کی مسجد بنائے۔ بہرحال میری کسی اجد میاں سے لڑائی نہیں ہے، نہ کسی سبحانی میاں سے میری کوئی لڑائی ہے۔ جو بات حق ہوگی کہوں گا، کیونکہ اب اعلیٰ حضرت کے حال میں الحمدللہ مفسر اعظم کا میں اولاد ہوں، تاج شریعہ میرے بھائی ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ میرے تاج شریعہ بھائی ہیں، ایک نسبت ہے میری، یا میں تاج شریعہ سے ذات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں، بلکہ میں اعلیٰ کے آل ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی نشانی منانی جو بات کہہ رہا ہے اسے غور سے سنیے۔ افضال چلا گیا ٹرسٹی کے ظلم کو، افضال کو فتویٰ دینا تھا دے دیتا، پھر بمبئی میں جا کے نفاذ کرانا۔ پھر وہ وہاں پر محمود اختر ہے حاجی علی کی مسجد میں جہاں CCTV لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی CCTV لگا ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھاتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھانے کے لیے مفتی اعظم نے کہا تھا نہیں، تو کیا محمود اختر مفتی اعظم کا مخالف ہے؟ یہ CCTV لگا کر کے جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے تو یہ کیا تاج شریعہ کا مخالف ہے؟ اور جس مسجد سے سلمان اظہری کو نکالا جا رہا ہے اس مسجد میں بھی CCTV لگا ہے۔ جس مسجد میں سلمان اظہری صاحب بیان دیتے رہے تو یہی ٹرسٹی خوش ہو کر کے بیان دلواتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا اس کو رنج ہو گیا یا سلمان اظہری کی مقبولیت سے سب چڑ گئے۔ تو سلمان اظہری کو تو ہزاروں مسجدیں ہیں اور ان کو ماشاءاللہ مسلک اعلیٰ کی ترجمانی بھی کر لیتے ہیں، تو ان کو تو کمی نہیں ہے، لیکن جس نے ناموس رسالت کا پہرا دیا اور اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کری، گستاخ رسول کی نکیل ڈالی، ایسے ہی آدمی کے لیے آپ کو حکم لگانا ضروری تھا، صرف حکم لگا دیتے، پھر افضال کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ اپنے بڑے بھائی پہ کیوں نہیں حکم لگاتا ہے؟ پھر کیوں نہیں توقیر میاں کے بارے میں کچھ آپ بیان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہاشمی میاں پر کوئی حکم کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ کیوں حکم نہیں لگاتے ہیں آپ؟ جو لوگ ٹی وی ویڈیو پر آ رہے ہیں، بس پیسے لے لیے کسی ٹرسٹی سے، جبکہ سلمان اظہری 1-2 مہینے پہلے بھی آئے تھے اور ان لوگوں کو انہوں نے عزت دی اور ان کی کچھ باتیں
سن لی اور افضال کو اپنا موبائل نمبر بھی دے گئے. اگر ٹرسٹی آیا تھا پیسے دے ہی رہا تھا تو ٹرسٹی کا پیسہ بھی لے لیتے اور کچھ سلمان اظہری سے بھی لیتے. اور ہر بات کا ہر سوال کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ تو تم کو اتنی بھی اہلیت نہیں ہے، تم کو جانتے ہی نہیں ہو کچھ. یہ حجت جو ہے یہ نہ تو قاضی قضات فی الہند بننے کے لائق ہے، نہ جماعت رضا مصطفیٰ کے لائق ہے. اور اس نے جماعت رضا کو تمام جو بدماش اور گنڈے مکار قسم کے لوگ، سلمان حسن کو جو اس کا داماد ہے، اس کی بغیر اجازت کے نہیں گیا. منانی کو اگر غصہ آیا کہ تو کیوں گیا، جبکہ ہمارا کردار یہ ہے کہ پرائم منسٹر آئے تو ہم لاہور پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہم پر کرم فرمایا. تاج شریعہ بھی میدان میں نہیں تھے اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو بلا کے کہا لاہور پڑھو، بھگاؤ. ہم نے بھگا کر کے 135 مدرسے گرانٹ کرائے اور الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت کی عظمت کو بتایا. تاج شریعہ آئے اور مسکرائے اور کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کی عظمت کو بچایا ہے. گروا کے راؤ مسجد آیا تھا جب بریلی، چومو رضا کی چوکھٹ خواہش تھی اس کی دل کی، بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے، ہم ہیں بریلی والے، ہم ہیں بریلی والے. پھر ہم نے اور تاج شریعہ نے مل کر کے جامعہ نوریہ کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ فضل فرمایا. جامعہ نوریہ میں تاج شریعہ جب صحت صحیح تھی تو پڑھایا بھی ہے، تحسین ملت نے بھی پڑھایا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ معاملات خراب کر رہے ہیں کتنی غلط بات ہے. دوسرے، میں تمہارے گھر پہ رات میں گیا چچا ہو کر کے اور بات سب صحیح ہو گئی. دوسرے دن آپ تشریف لا رہے تھے، اب تک نہیں آئے اور میرے بچے حادثے کا شکار ہوا. نہ تو آپ نے فون کیا اور نہ اس کو دیکھنے آئے. تو آپ جب رشتہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی آدمی آپ سے زبردستی رشتہ نہیں رکھ سکتا ہے. اور آپ کے سارے عیب و ہنر ہمیں معلوم ہیں. ہم سے آ کر کے، کیونکہ ہم اس خاندان کے بزرگ ہیں، مشورہ کرا کرو اور بات کو سمجھا کرو. یہ جو تم بریلی کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو اور بریلی کی عظمت جو ختم ہو رہی ہے، یہ کیا گڑبڑ کر رکھی ہے. ہزاروں مسجد ہیں جن میں ٹی وی ویڈیو ہے. تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، مفتی اعظم کے پاسپورٹ پر مفتی اعظم پاسپورٹ نہیں بٹھایا، نہ ان کا فوٹو بنا نہ پاسپورٹ ملا. تو کیا جس نے پاسپورٹ بنایا تو مفتی اعظم اسے ذلیل کریں؟ کیا جو حضرات مفتی اعظم کے طریقے پہ تھے، مفتی اعظم کا تو پاسپورٹ فوٹو نہیں، اجد میاں کے پاسپورٹ فوٹو ہے، دنیا بھر کے سفر فرماتے ہیں اور انہی کی گلی میں سی سی ٹی وی لگا ہے. اظہری کمپلیکس میں سی سی ٹی وی اظہری میں اجد میاں نے لگا رکھا ہے اور یہ درگاہ اعلیٰ حضرت گلی میں تاج شریعہ گلی میں سی سی ٹی وی لگا رکھے ہیں. تو اس کے اندر آپ کے فوٹو نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے رہتے ہو؟ اپنے بڑوں کی عزت کرو اور حق پہچانو. جاہل مطلق ہو اتنے ہی رہو. یہ جو محدث کبیر ہے یہ فتنہ کراتا پھرتا ہے. اس نے تمہارا مذاق اڑانے کے لیے تمہیں قاضی قضات بنایا اور تمہارے والد صاحب نے یا کسی نے تمہیں جماعت حوالے کری. لیکن جماعت تمہارے باپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہے. سارے خاندان نے اعلیٰ حضرت کو جماعت میں رکھنا چاہیے. اور تجھے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے پاس آئے، ورنہ سارے خاندان کے لوگ مل کر کے تجھے ذلیل بھی کریں گے اور معذول بھی کریں گے. اور یہ جو افضال ہے اس کی پوری خبر لی جائے گی کہ یہ پیسہ لے کر کے فتویٰ بھیج رہا ہے. اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین.